بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ردرفورڈ نے 1911 میں نیوکلیس ڈسکور کیا۔ پہلے ایکسپیریمنٹل پروسیجر دیکھتے ہیں۔ ایک ریڈیو ایکٹیو سبسٹینس لائک پولونیم یا ریڈیم لیا، جہاں سے الفا ریز ایمٹ ہوتی ہے، تو الفا ریز اس ریڈیو ایکٹیو سبسٹینس سے ایمٹ ہو رہی تھی۔ ایک تhin گولڈ فوائل لیا، سونے کا ایک باریک ورق اس طرح سے لیا کہ جس کی تھکنیس بہت ہی کم تھی، 0.00004 سینٹی میٹر اس کی تھکنیس تھی، بہت کم تھکنیس تھی۔ اس فوائل کے بیہائنڈ ایک زنک سلفائڈ اسکرین رکھا، جب انہوں نے یہ الفا ریز پاس کیے تو آبزرویشنز تین آبزرویشنز تھی۔ اکثر ریز نمبر 1 پاس ہو رہی تھی، اکثر ریز گولڈ فوائل میں سے پاس ہو کر اسکرین پر لائٹ کے فلیشز پروڈیوس کر رہی تھی۔ جو بھی ریڈیشن یہاں سے پاس ہوگی وہ اسکرین کو اسٹرائک کرے گی تو وہاں سے لائٹ کی ایک فلیش پروڈیوس ہوگی، which means ray has passed to the foil and is reaching the screen۔ کچھ ریز ایسی تھی جو یہاں تک نہیں پہنچ پا رہی تھی، وہ ایک خاص اینگل پر اسکیٹر ہو رہی تھی، تھرڈ آبزرویشن یہ تھی کہ کچھ ریز واپس باؤنس بیک کر رہے تھے، سو اکثر ریز پاس ہو رہی تھی، کچھ ریز ایک خاص اینگل پر ڈیفلیکٹ ہو رہی تھی، اور کچھ ریز واپس باؤنس بیک کر رہی تھی۔ یہ 3 آبزرویشنز تھی۔ اب یہاں سے جو انہوں نے کنکلوژن ڈرا کیا، ایک کنکلوژن یہ تھا کہ ایٹم کے سینٹر میں ایک ہارڈ ماس موجود ہے، جس کو اسٹرائک کر کے الفا ریز یا باؤنس بیک کر رہی یا ڈیفلیکٹ ہو رہی ہے، اور اس ہارڈ ماس پر چارج پازیٹیو ہے، اس لیے کہ الفا ریز پازیٹیولی چارج ہوتی ہے۔ ایک پازیٹیولی چارجڈ پارٹیکل ہی ان ریز کو ریپیل یا ڈیفلیکٹ کر سکتا ہے۔ تو یہاں سے ردرفورڈ نے نیوکلیس ڈسکور کرنے کے بعد ایک ماڈل پریزنٹ کیا، اسے ردرفورڈز ایٹامک ماڈل کہتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم ایٹامک ماڈل کا سیریز سٹارٹ کرتے ہیں۔ واٹ از ایٹامک ماڈل؟ ایٹامک ماڈل ایکسپلینز دا پاسبلٹی کہ ایٹم کا پاسبل اسٹرکچر کیا ہو سکتا ہے، نیوکلیس کے ان سائڈ کون سے پارٹیکلز ہوں گے، نیوکلیس کے آؤٹ سائڈ کون سے پارٹیکلز ہوں گے، ان پارٹیکلز کی نیچر کیا ہوگی، وہ اسٹیشنری ہوں گے، موو کر رہے ہوں گے۔ تو ردرفورڈ کی ماڈل سے پہلے ایک اور ماڈل پریزنٹ ہوا، وہ تھا جے تھامسنز پلم پوڈنگ ماڈل۔ جب جے تھامسن یہ ماڈل پریزنٹ کر رہا تھا اس وقت صرف الیکٹرانز ڈسکور ہوئے تھے، صرف الیکٹرانز۔ تو جے تھامسن نے دیکھا کہ الیکٹرانز کی ڈسکوری کے باوجود ایٹم نیوٹرل ہے، ایٹم از نیوٹرل۔ تو جے تھامسن نے کہا کہ اصل میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایٹم اٹ سیلف ایک پازیٹیولی چارجڈ اسفیئر ہو، ایٹم از اے پازیٹیولی چارجڈ اسفیئر in which electrons are scattered۔ ایٹم ایک پازیٹیولی چارجڈ اسفیئر ہے کہ جس میں الیکٹرانز اس طرح سے اسکیٹرڈ ہے کہ یہ الیکٹرانز ایٹم کے پازیٹیو چارج کو نیوٹرلائز کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح کسٹرڈ میں، پڈنگ میں ڈرائیڈ گریپس اسکیٹرڈ ہوتی ہے، اسی طرح سے ایٹم میں الیکٹرانز اسکیٹرڈ ہوتے ہیں، رائٹ۔ اس وقت پروٹونز ڈسکور نہیں ہوئے تھے، نیوٹرونز کا، نیوکلیس کا کنسیپٹ نہیں تھا، مگر ردرفورڈ نے جب ماڈل پریزنٹ کیا اس وقت نیوکلیس ڈسکور ہوا تھا، اکثر سب ایٹامک پارٹیکلز بھی ڈسکور ہوئے تھے۔ تو ردرفورڈ ایٹامک ماڈل کے پوائنٹس کیا تھے؟ 5 پوائنٹس آپ نے مینلی یاد رکھنے ہیں۔ ردرفورڈ نے کہا نمبر 1، ایٹم کے سینٹر میں ایک ہارڈ ماس موجود ہے، ایٹم کے سینٹر میں ایک ہارڈ ماس موجود ہے، اس ہارڈ ماس کو نیوکلیس کہتے ہیں۔ ایٹم کا سارا ماس اور ایٹم کا سارا پازیٹیو چارج اس پارٹیکل کے اندر ہے۔ ایٹم کا آلموسٹ سارا ماس اور سارا پازیٹیو چارج نیوکلیس میں موجود ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ بتایا کہ اس نیوکلیس کا جو والیوم ہے، جو اس کا سائز ہے، وہ ایٹم کے سائز کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ یہ سیکنڈ پوائنٹ تھا۔ تھرڈ، نیوکلیس کے باہر جتنا اسپیس ہے
یہ سارا کا سارا آلموسٹ ایمٹی اسپیس ہے. اس ایمٹی اسپیس میں الیکٹرانز موجود ہوتے ہیں. اسپیس آؤٹ سائڈ دا نیوکلیس از موسٹلی ایمٹی اسپیس وچ کنٹینز الیکٹرانز. اور ان الیکٹرانز کی تعداد نیوکلیس کے اندر پازیٹیو پارٹیکلز کی تعداد کی ایکول ہوگی, پروٹونز کی ایکول ہوگی. فورتھ ردرفورڈ نے کہا کہ جو الیکٹرانز آؤٹ سائڈ دا نیوکلیس یعنی اراؤنڈ دا نیوکلیس موجود ہیں, یہ الیکٹرانز مسلسل موو کر رہے ہیں. دے آر ان کنٹینیوس موشن. الیکٹرانز نیوکلیس کے اراؤنڈ کنٹینیوسلی موو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جس طرح سے پلینٹس سن کے اراؤنڈ موو کرتے ہیں, الیکٹرانز نیوکلیس کے اراؤنڈ موو کرتے ہیں. اینڈ ففتھ پوائنٹ یہ تھا کہ الیکٹرانز کے علاوہ جتنے بھی پارٹیکلز ہیں وہ سارے کے سارے نیوکلیس کے اندر موجود ہیں, اور ان پارٹیکلز کو نیوکلیونز کہتے ہیں. نیوکلیونز. تو آپ ویڈیو کو پاز کر کے یہ پوائنٹس لکھ سکتے ہیں کہ نمبر 1, ایٹم کے سینٹر میں ایک ہارڈ ماس موجود ہے جسے نیوکلیس کہتے ہیں. ایٹم کا سارا ماس اور اس کا سارا پازیٹیو چارج اس نیوکلیس میں موجود ہوتا ہے. سیکنڈ پوائنٹ, جب آپ یہ یوٹیوب پر دیکھیں گے اس وقت اگر آپ نے نوٹس بنانے ہو تو آپ اسے پاز کر کے بار بار پوائنٹس لکھ سکتے ہیں. تو سیکنڈ پوائنٹ, ایٹم کے اندر جو نیوکلیس ہے اس کا سائز یا والیوم پورے ایٹم کے سائز کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے. تھرڈ, نیوکلیس کے اراؤنڈ جتنی اسپیس ہے وہ ایمٹی اسپیس ہے, اس میں الیکٹرانز موجود ہیں. اینڈ دی نمبر آف الیکٹرانز از ایکول ٹو نمبر آف پازیٹیو پارٹیکلز ان نیوکلیس. فورتھ پوائنٹ, یہ الیکٹرانز جو ہے یہ کانسٹنٹلی موو کر رہے ہیں. دے آر ان کانسٹنٹ موشن لائک پلینٹس آر موونگ اراؤنڈ سن. اینڈ ففتھ پوائنٹ, الیکٹرانز کے علاوہ باقی جتنے پارٹیکلز ہیں وہ سارے کے سارے نیوکلیس میں موجود ہیں. ان پارٹیکلز کو نیوکلیونز کہتے ہیں. اب اس ماڈل بظاہر بہت ہی اٹریکٹیو یا اپیلنگ ماڈل تھا, مگر اس میں 3 ڈیفیکٹس مین ڈیفیکٹس سامنے آئے. نمبر 1, ردرفورڈ نے ایٹامک ماڈل بیس کیا لا آف گریویٹیشن پر. لاز آف گریویٹیشن کے مطابق ایکسپلین کیا. یہ لاز آف گریویٹیشن آپ نیوٹرل باڈیز پر اپلائی کر سکتے ہیں, لائک سولر باڈیز پر, لائک پلینٹس پر, مگر چارجڈ پارٹیکلز پر اپلائی نہیں کر سکتے. تو پہلا ڈیفیکٹ یہی تھا. سیکنڈ, انہوں نے اسے ایکسپلین کیا کلاسیکل فزکس کے مطابق. کلاسیکل فزکس جسے نیوٹونین فزکس بھی کہتے ہیں. فزکس بیفور 1900 از کلاسیکل فزکس. آفٹر 1900 اٹ از ماڈرن فزکس. تو انہوں نے کلاسیکل فزکس کے مطابق ایکسپلین کیا, اور اس کلاسیکل فزکس کے مطابق جب الیکٹرانز موو کر رہے ہوں گے اراؤنڈ نیوکلیس, ان سے مسلسل انرجی ریلیز ہوگی. الیکٹرانز سے مسلسل انرجی ریلیز ہوگی. جب یہ الیکٹرانز مسلسل انرجی ریلیز کرتے جائیں گے, ان کی انرجی کم ہوتی جائے گی. انرجی کم ہوتی جائے گی. انرجی کم ہوتے ہوتے ایٹ لاسٹ ان کی انرجی ختم ہو جائے گی اور الیکٹرانز نیوکلیس میں گر جائیں گے. ایٹم کولیپس ہو جائے گا. مگر کبھی بھی نہ الیکٹرانز کی انرجی ایگزاسٹ ہوتی ہے نہ ہی ایٹم کولیپس ہوتا ہے. یہ ایونٹ کبھی نہیں ہوتا. تو یہ سیکنڈ ڈیفیکٹ تھا. تھرڈ, چونکہ ردرفورڈ کا پوائنٹ کلاسیکل فزکس کے مطابق یہ تھا کہ الیکٹرانز مسلسل انرجی ریلیز کرتے ہیں, تو لہٰذا وہ جو انرجی ریلیز کر رہے ہیں, انرجی مینز لائٹ, الیکٹرانز اگر مسلسل لائٹ ریلیز کر رہے ہیں تو ایٹم کا اسپیکٹرم کنٹینیوس اسپیکٹرم ہونا چاہیے اس ایکسپلینیشن کے مطابق. یہ اسپیکٹرم آگے اسی چیپٹر میں آپ ٹاپکس میں پڑھیں گے. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹم کا اسپیکٹرم کبھی بھی کنٹینیوس نہیں ہوتا. ایٹامک اسپیکٹرا آر آلویز لائن اسپیکٹرا. لائن اسپیکٹرا. تو یہ 3 ڈیفیکٹس تھے. ردرفورڈ نے لاز آف گریویٹیشن کے مطابق ایکسپلین کیا جو کہ نیوٹرل باڈیز پر اپلائی ہوتے ہیں. ردرفورڈ نے کلاسیکل فزکس کے مطابق ایکسپلین کیا جس کے مطابق الیکٹرانز مسلسل انرجی ریلیز کرتے. اگر ایسا ہو تو الیکٹرانز کی انرجی ایگزاسٹ ہو جائے گی, الیکٹرانز نیوکلیس میں گر جائیں گے, ایٹم کولیپس ہوگا, مگر یہ کبھی نہیں ہوتا. تھرڈ, اگر الیکٹرانز مسلسل انرجی ریلیز کر رہے ہیں تو ایٹم کا اسپیکٹرم کنٹینیوس ہونا چاہیے, مگر ایٹامک اسپیکٹرا کبھی بھی کنٹینیوس نہیں ہوتے, ہمیشہ لائن اسپیکٹرم بنتا ہے. دیٹس آل فار دس ٹاپک. سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ.